السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک اسٹوریز وتھ نایا۔ آج کی سٹوری میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کی داستان، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے اس کا کیا علاج کیا، اور ضرورت کے وقت آپ بھی اس علاج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ Now let's get started۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جوں جوں آپ کی دعوت پھیلتی گئی، کفار کی مخالفت بھی شدید ہوتی چلی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کی سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے، اس وقت تک تو پھر بھی عناد کی شدت میں کچھ کمی رہی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دین کے معاملہ میں کوئی مصالحت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے، اور سورہ کافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ۔ تو کفار کی دشمنی اپنے عروج پر پہنچ گئی، خاص طور پر جن خاندانوں کے افراد یعنی مرد، عورتوں، لڑکوں یا لڑکیوں میں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھی۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور بدلہ نہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ یوں شیاطین، جن، انسان ہر طرف اس دشمنی میں پھیلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی اس دشمنی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور کفار مکہ نے وہاں کے یہودیوں سے ساز باز کرنا شروع کر دی۔ یوں مدینہ میں قیام کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جہاں تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس کی تفصیلات جو روایات میں آئی ہیں، مولانا مودودی نے ان کو مرتب کر ایک واقعہ کی شکل دی ہے جو ہم یہاں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ یہ لو اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کرایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں روان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔
یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں کی طرف تھا۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں زیروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیا کنویں کا پانی نکال دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملہ کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کی داستان۔ یہ تھا اس جادو کا علاج، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ لہٰذا آپ بھی آج سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ بھی ہر طرح کے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔